وفي الآخرة شفاعة بنا ما نحن أهلو اللهم صل على محمد وآل محمد ایک صلوات پڑھو اور بلند آواز نال صلوات پڑھو ما شاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد صلى الله الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وخليفته وابن أمه ووارث علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين نعرہ حیدری أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا شيعتنا كونوا لنا زينا ولا تكونوا شينا صلوات سامعین محترم حاضرین گرامی احباب اہل بیت خدا تھوڑی عظیم عبادت قبول فرمائے اس مجلس سے آزادہ ثواب سادات و غیر سادات جتنے مرحومین اس دنیا تو چلے گئے خدا تمام مرحومین دے نامہ اعمال لج فرمائے جتنے بزرگ بیٹھے ان خدا انہاں دی زندگی دراز فرمائے اور جتنے جوان ان خدا سیرت علی اکبر نصیب فرمائے حاضرین اگر کوئی بیمار ہے بلاخص مومن مخصوصاً لباس عافیت نصیب فرما حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما مظلوم کربلا دی زیارت نصیب فرما پروردگار اس صفِ عزاد وارث امام زمن دے ظہور تحجیل فرما انہیں دعا دی قبولیت واسطے ایک مل کے بلند آواز نال صلوات سامعین محترم حاضرین گرامی احباب اہل بیت آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند جملے امام جعفر صادق دے حوالے نال عرض کروں جس امام دے نال سڑی فقہ منصوب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام امام علیہ السلام دی زندگی دے چند واقعات اور ایک مناظرہ ہے جنہا توڑی خدمت چارج کرنا چاہنا اجازت ہے سامعین محترم اسی علوی بھی ہیں کیونکہ مولا علی نال ساڑی عقیدت ہے محبت ہے اسی علوی بھی ہیں اسی حسنی بھی ہیں اسی حسینی بھی ہیں اسی مادوی بھی ہیں کیونکہ جس امام دے نال اسا معشور ہونے امام زمانہ دے نال اسا علوی بھی ہیں اسی حسنی بھی ہیں اسی حسینی بھی ہیں اسا مادوی بھی ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ دوست بھی سن جعفری کر کے یاد کریں دے اور دشمن بھی سن جعفری دے نال یاد کریں دے دوست بھی یاد کرے دا آدن جعفری ہیں دشمن بھی یاد کرے دا آدن جعفری ہیں اچھا اس تو بعد تسی بیک لیں جڑے ساڑے نماز دے اوقات ٹیلی ویژن تے یا اشتہارات تے نشر کیتے ویندے ہیں یا سیر و افطار دے جڑے کلنڈر ہوندے ہیں سامعین محترم یا ٹیلی ویژن تے جڑا نشر کیتے ویندے ہیں اس سے بھی لفظ استعمال کیتا جاندہ ہے کہ فقہ جعفریہ والے اس وقت پہ اپنا روزہ افطار کریں اچھا اس تو بعد اگلا جملہ سامعین محترم جدہ اسی کسی غیر نو اپنا تعارف کریں دیا اسی شیعان حیدر کرار جدہ کسی غیر نو اپنا تعارف کریں دیا
تے اسی کہیں آدھے ہیں جو ساڑا تعلق فقہ جعفریہ دے نال ہے، انہیں آدھے ہیں جو ساڑا تعلق فقہ سامعین محترم مندے تا سا 14 نے، لیکن اس دی وجہ کیا ہے کہ اسی جدہ بھی اپنا تعارف کراونا ہوئے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نال کیوں کریں دیا؟ اس دی وجہ یہ ہے کہ 14 وچوں واحد امام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جنہاں نو اپنی زندگی دے وچ رج کے دین دی تبلیغ دا موقع فراہم ہوا۔ اس امام نے رج کے دین دی تبلیغ کی تھی۔ سامعین محترم جڑا بنو امیہ دا معاشرہ ہے نا، بنو امیہ دا معاشرہ یہ عرب دا بدترین معاشرہ ہے، جس سے خدا دا انکار، توحید دا انکار، رسالت دا انکار، نبوت دا انکار، امامت دا انکار، ولایت دا انکار۔ لوگ نبوت دا دعویٰ کر دے آئے، لوگ امامت دا دعویٰ کریں دے، قرآن تو دوری، حدیث تو دوری، گھبرائے تو نہیں بیٹھے سبائیں، قرآن تو دوری، حدیث تو دوری، روایت تو دوری، حقیقت تو دوری آئی۔ سامعین محترم مشکلات اتنی آئیں، نظر بندی ہوندی آئی، قید ہوندی آئی، مشکلات ہوندی آئیں، کسی امام نو اتنا موقع ہی نہیں ملیا جو کوئی دین دی تبلیغ کر سکیا، کسی ہستی نو موقع ہی نہیں ملیا جو کوئی دین دی تبلیغ کرے۔ سامعین محترم جدہ بنو امیہ اور بنو عباس جدہ انہیں دو خاندانہ دے آپس سے اختلاف شروع ہو گئے، یعنی جڑا معاشرہ یو ہی سمجھ آ رہے ہیں نا گفتگو، یعنی ایک جہنم چو نکل کے معاشرہ دوسرے جہنم اچ داخل ہو رہے ہیں۔ بنو امیہ اور بنو عباس آپس سے الجھ گئے، بنو امیہ اور بنو عباس آپس سے لڑنا شروع کر دیتا، یعنی معاشرہ ایک جہنم چو نکل کے دوسرے جہنم والے پاس سے جا رہا۔ ادھوں دو خاندان آپس سے مل گئے، انہاں آپس سے لڑائیاں شروع کی تیاں، انہاں دے آپس سے جھگڑے شروع ہو گئے۔ امام جعفر صادق نو موقع مل گیا، امام نے مسند علم نو بچھا کے اپنے بابا دے 5 شاگردہ نو سامنے بٹھا کے اپنی یونیورسٹی دا آغاز کر دیتا۔ یا سبحان اللہ، یا اللہم صلی اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے نا گفتگو سمجھ؟ یعنی بنو امیہ تے بنو عباس آپس سے لڑے، اے آپس سے لڑنا شروع کیتا، امام علیہ السلام نو موقع مل گیا۔ سامعین محترم اصل سیاست آل محمد کی تھی ہے، اے جڑیاں ہون سیاست آئیں نا سارے بس کھیٹ تماشائی ہے نا، اصل سیاست کی تھی آل محمد نے۔ سامعین محترم بنو امیہ تے بنو عباس آپس سے الجھے، یعنی معاشرہ ایک جہنم چو نکل کے دوسرے جہنم والے پاس سے جا رہے آئی، ایک گڑے چو نکل کے دوسرے گڑے داخل ہو گیا۔ امام علیہ السلام نو موقع مل گیا، امام نے مسند علم نو بچھا کے اپنے بابا دے 5 شاگردہ نو سامنے بٹھایا، امام محمد باقر دے 5 شاگردہ نو سامنے بٹھا کے ایک یونیورسٹی دا آغاز کر دیتا، اور آہستہ آہستہ اس علم نے اتنی ترقی کی تھی جو امام علیہ السلام دی یونیورسٹی کائنات دی ایک عظیم یونیورسٹی بن کے سامنے آ گئی، ایک عظیم و شان یونیورسٹی تیار ہو گئی۔ تو آپ اندازہ لا اس یونیورسٹی دی عظمت کیا میں کیا بیان کر سکتا کہ اس یونیورسٹی نے آہستہ آہستہ ایک لڑدے ودے آئے، آہستہ آہستہ یونیورسٹی اتنی ترقی کریں دی آئی، یونیورسٹی اتنی ترقی کریں دی آئی کہ ایک وقت شروع کیتا امام علیہ السلام نے اپنے بابا دے 5 شاگرداں تو، لیکن اس یونیورسٹی نے اتنی ترقی کی تھی جو ایک وقت ایسا بھی آ گیا جدہ امام دی یونیورسٹی 4,000 بندہ ایک وقت بے کے مختلف علوم تے علم حاصل بیٹھا کریں۔ 5 شاگرداں تو امام نے کام شروع کیتا آیا، 5 شاگرداں تو امام علیہ السلام نے کام شروع کیتا، اور وہ انج کام شروع ہویا سامعین محترم کہ امام علیہ السلام دے سامنے توجہ میرے پاس سے رکھا ہے، امام علیہ السلام دے سامنے یونیورسٹی 4,000 افراد بے کے قصب فیض کریں دا مختلف، اور اے نہیں بھئی سارے انگریزی پہ سکھ دے ہوں دے آئے، نہیں اے نہیں سارے دین پہ سکھ دے ہوں دے آئے نہ سامعین محترم۔ امام علیہ السلام نے یونیورسٹی دا آغاز کی تھا، پہلے امام علیہ السلام تے جدہ لوگ سوال کریں دے آئے نا، امام علیہ السلام خود جواب دیں دے آئے۔ پھر امام علیہ السلام نے کیا کیتا، جو امام نے یونیورسٹی وچ اپنے شاگرداں نو تیار کرنا شروع کر دیتا، استاد اپنی نیابت شاگرد تیار کریں دینا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگرداں نو تیار کرنا شروع کر دیتا۔ سارے پھر صلوات پڑھو مل کے بلند آواز میں۔ امام علیہ السلام نے ہونا اپنے شاگرداں، پہلے امام علیہ السلام خود جواب دیں دے،
ہوں امام علیہ السلام نے اپنے شاگرداں نو تیار کیتا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے علوم قرآن اور اس قرآن دی تفسیر تے اپنے صحابی حضرت حمران نو تیار کیتا. اے سن دے آوے ذرا, علوم قرآن اور اس قرآن دی تفسیر حضرت حمران نو تیار کیتا. لغت اور ادبیات دے وچ ابان بن تغلب نو تیار کیتا. علم کلام اور عقائد دے وچ مومن طاق نو تیار کیتا. فقہ دے وچ امام جعفر صادق نے حضرت زرارہ نو تیار فرمایا. سامعین محترم, حدیث دے وچ امام جعفر صادق نے حضرت ابو بصیر نو تیار فرمایا. اور علم کیمیا دے وچ جابر بن حیان نو تیار فرمایا. اے جڑے استاد بیٹھے ہو, ماسٹر بیٹھے ہو, پروفیسر تشریف فرمائے, علم کیمیا دے وچ حضرت جابر بن حیان نو تیار فرمایا. اور حضرت جابر بن حیان نے 400 کتاب لکھی ہے. سامعین محترم, اس جملے تے اگلے تے میں نہیں پتا کہ کتنے آزادار ہیں جنہاں دے چہرے تے مسکراہٹ آسی. 400 کتاب لکھی ہے جناب جابر بن حیان نے. 400 کتاب لکھی ہے. انہوں بھی کتاباں ایران وچ موجود ہیں. اپنی کتاب دے مقدمے بڑا خوبصورت جملہ لکھیا جابر بن حیان نے. حضرت جابر بن حیان لکھ دیں کہ قیامت تک آون والا, پتہ لگ سی کتنے عزادار متوجہ بیٹھے, قیامت تک آون والا کوئی بندہ بھی میں جابر بن حیان دے نظریے نو رد نہیں کر سکتا, کیوں جو میرے استاد نو جعفر صادق آندے. اللہم صلی اللہ. توجہ ہے سامعین محترم. ہوں ایک شاگرد تیار ہو گئے. حضرت عمران نو قرآن نے تیار کیتا. ابان بن تغلب نو امام نے لغت اور ادبیات دے وچ, علم کلام اور عقائد دے وچ مومن اطاعت نو تیار کیتا. فقہ دے وچ حضرت زرارہ نو تیار کیتا. حدیث دے وچ حضرت ابو بصیر نو تیار کیتا. اور علم کیمیا دے وچ جابر بن حیان نو تیار کیتا. کیسے کیسے شاگرد تیار کیتے سامعین محترم. فقط 2 سال, اگو تسی آپ اندازہ لا لے, فقط 2 سال امام علیہ السلام دی محفل چ بان والا نعمان بن ثابت ابو حنیفہ امام اعظم دے لقب نال یاد کیتا ویندا ہے. سامعین محترم, میں آدھا جیڑا فقط 2 سال امام دی یونیورسٹی چ بیٹھا ہوئے اس نو لوگ امام اعظم دے نال یاد کریں دین. سامعین محترم, 2 سال بان والے نو لوگ امام اعظم آدھن. میں آدھا اللہ جانے پھر امام جعفر صادق دے علم دا کیا معیار ہو سکتا. ہوں امام علیہ السلام نے شاگرد تیار کر دیتے مناظرے واسطے. امام علیہ السلام نے ہوں کوئی بھی آوے امام تے سوال کرن, امام دے ہوں میں سوالاں دے جواب نہیں دینے. اس یونیورسٹی نو تیار کرن تو بعد امام فرمائے ہوں انہیں سوالاں دے جواب میں نہیں دینے. ہوں کون دے سی؟ اگر کوئی آ کے آکھے نا بھئی میں علم قرآن تے گفتگو کرنا چاہنا, حضرت فرمائے او سامنے حمران بیٹھے ہوئے نا, جو اس کو چلے جاؤ. ہوں پہلے آپ جواب دیں دے آئے, ہوں شاگرد تیار ہو گئے. ہوں کوئی آ کے میں تفسیر تے گفتگو کرنا چاہنا, فرمایا او حمران بیٹھے ہوئے سامنے, اٹھے چلے جاؤ. اگر کوئی آ کے میں علم کلام وچ گفتگو کرنا چاہنا, فرمایا او سامنے مومن طاق بیٹھا ہوا ہے, اس کو چلے جاؤ. اگر کوئی آکھیا میں عقائد گفتگو کرنی ہے, فرمایا تسی بھی مومن طاق کو چلے جاؤ. اگر کوئی آکھیا فقہ گفتگو کرنی ہے, فرمایا او سامنے زرارہ بیٹھا ہوا ہے, اودے کو چلے جاؤ. اگر کوئی آکھیا میں حدیث گفتگو کرنی ہے, امام فرمایا میرے پیچھے ابو بصیر بیٹھا ہوا ہے, اس نال گفتگو کر لو. اگر کیمیات گفتگو کرنی ہے, جابر بن حیان نال گفتگو کرو. لوگ آدھے مولا سی تھوڑے کو لاؤنے ہیں بھئی تسی ساڑھے سوالان دے جواب دیو, تو تسی سن اگلے راہ وکھین دیو. عمران کو چلے جاؤ, زرارہ کو چلے جاؤ, ابو بصیر کو چلے جاؤ, ابان کو چلے جاؤ. اسی تو آڈے کو لانے ہیں, تسی ساڑھے سوالان دے جواب دیو. فخر کیتا کرو شیعان حیدر کرار, اللہ نے تو ان کیسے امام عطا کیتے. فرمایا جاؤ میں جعفر صادق پہ آدھا, انہاں تے جا کے سوال کرو, میں جعفر صادق پہ آدھا. اگر انہاں وچوں کسے ایک نو بھی شکست دے لئی, تسی یہ سمجھائے جو تساں جعفر صادق نو شکست دے چھو. میں جا کے جاؤ گفتگو کرو. اے ان او پہ لڑ دیں تا ایدہ کام ہو رویا بیٹھا ہے. ہاں بنو امیہ بنو عباس آپس سے لڑے ہوئے, ایدہ یونیورسٹی تیار ہو چکی ہے. سامعین محترم, راوی یاد ہے
راوی آدھے میں مسجد کوفہ داخل ہویا، جدو میں مسجد کوفہ داخل ہویا تے ہزاران دی تعداد اچ مجمع بیٹھا ہویا، مسجد کوفہ ہزاران دی تعداد اچ مجمع بیٹھا ہویا، راوی آدھے ٹولیاں دی شکل اچ بیٹھے ہویا ہے، انجھے گروپ بنا کے نا مباحثہ پہ کریں دے ہے، لطف لے سو اس جملے دا۔ اور راوی آدھے میں جس بندے کو لو بھی لگیاں نا مسجد چوں، جس بندے کو لو لگیاں، جس گروپ کو لو لگیاں، میں جس ٹولے کو لو لگیاں نا، ہر بندے دی زبان تے ہکا جملہ قال الصادقو قال الصادقو قال الصادقو، امام صادق ہے فرمایا، امام صادق ہے فرمایا، ہر بندہ پیاد آیا امام صادق نے اے فرمایا، یا امام نے اے فرمایا، امام نے اے فرمایا، امام نے اے فرمایا۔ زیادہ دیر کوئی نہیں لگی جو منصور نو ہوش آیا، آکے میں وقت جڑائی اس نو ہوش آیا، اس آکھیا بھئی اسی آپس اچھ لڑدے ودیاں، ظاہراً تخت میرے کولے، حکومت میرے کولے، بادشاہی میرے کولے، وزیر میرے کولے، مشیر میرے کولے، اے مجمع بھی جڑا میرے سامنے بیٹھا ہویا دربار اچھ، اے بھی میرے نالے، سونے اور چاندی دی انبار بھی میرے کولے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، اگر تساں لطف لے ہوتا۔ منصور ہے لیکن فائدہ کوئی نہیں، میں لکڑیاں دے تخت دے اتے بے کے لوگاں دے جسمت حکومت پیا کرے نا، جعفر صادق لوگاں دے دلہ تے حکومت پیا کرے نا۔ زندگی ہوئے زندگی لوگ جوک در جوک امام جعفر صادق علیہ پاسے جا رہے ہیں، جوک در جوک دور دراز کو علم دے پیاسے اپنی پیاس نو بجھاون وستے امام جعفر صادق علیہ پاسے دوڑ رہے ہیں، امام جعفر صادق علیہ پاسے دوڑے۔ اس طرح کہ ظاہراً میں تخت دے اتے بیٹھا ہویا ہوں، ظاہراً حکومت دا میرے کول ہے، یہ تخت بھی میرے کول ہے، وزیر میرے کول، مشیر میرے کول، سونے چاندی دے انبار میرے کول، لیکن اس تخت تے بانا دا کے فائدہ؟ ظاہراً لوگاں دے جسمت میں حکومت پیا کرے نا، لیکن جعفر صادق لوگاں دے دلہ تے حکومت پیا کرے نا۔ ہون سوچی پہ گیا بھئی میں اے جیڑی مرکزیت ہے نا جعفر صادق دی، اے کسی طریقے نال مقامہ، اے جیڑا لوگاں دے ہانچ بڑھ گیا ہے نا جعفر صادق، جیڑا لوگاں دے اندر داخل ہو گیا، لوگاں دے دلہ تے حکومت پیا کردہ ہے، میں کسی طریقے نال اے محبت، اے عقیدت، اے مرکزیت ختم کرا۔ ہون وزیران بلایا، مشیران بلایا، سمجھ تو آ رہی ہے؟ ہون وزیران ہوا کٹھا کیتاس، مشیران ہوا کٹھا کیتاس، ساریاں ہوا کٹھا کر کے، درباریاں ہوا کٹھا کر کے آدھے میں کروں کہ کوئی ایسا طریقہ دسو بھئی کسی طریقے نال جڑے لوگ جعفر صادق والے پاسے جا رہے ہیں ایک اس طریقے نال رک جاویں اور اے جعفر صادق دی مرکزیت نو ختم کیتا جا سکے۔ اللہ اکبر۔ آدھے انج کرنے کوئی عالم تلاش کرنے کوئی عالم تلاش کرنے اس نو آدھے کوئی ایسے تکڑے سوال تیار کر کے امام جعفر صادق دے کے سوال کر، کیونکہ امام جعفر صادق دا علم لوگاں تے واضح ہو چکا۔ انہاں سوچیا بھی اسی علم دے ذریعے جعفر صادق نو شکست دینے علم دے ذریعے جعفر صادق دی مرکزیت نو ختم کرنے انہاں کیا انج کرنے کوئی عالم ڈھونڈ دیاں تے اس نو آدھیاں کوئی سوال تیار کر تے جعفر صادق تے سوال کر، تو سوال کرے سے تے جعفر صادق نو دیکھو نا منحوس پروگرام نہ دے، جعفر صادق تے او سوال کرے سی، او جعفر صادق تے سوال کرے سی تے جعفر صادق نو ساڑے سوالاں دے جواب آسن نہیں تے اساں لوگاں چ مشہور کر دے ساں بھئی ہاں جس نو تساں اتنا بڑا عالم بنایا ہوئے ساڑے تے سوالاں دے جواب ہی نہیں دے سکیا۔ انہاں کیا اے پروگرام ٹھیک ہے، مناظرہ کرنے تے مناظرہ کرنے تے پہلے بندہ ڈھونڈو، کوئی عالم ڈھونڈو جڑا ہوئے تگڑا، جیڑا جعفر صاحب پتہ نہیں پچھلے بیدار بیٹھے رہیا کوئی نہ۔ اچھا ٹھیک ہے، سلامت رہو، صدا سلامت رہو۔ سامعین محترم انہاں کیا کوئی ڈھونڈو عالم دین لیکن ایسا ہوئے جیڑا جعفر صادق دا مقابلہ کر سکے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے۔
ڈھوڑی چڑھ گئے کوئی عالم ملے، جیڑا بھی عالم ملدا وہ امام جعفر صادق دا شاگرد ہوندا، جیڑا بھی عالم ملدا امام جعفر صادق دا شاگرد ہوندا۔ اچھا اگر وہ امام جعفر صادق دا شاگرد نہ ہویا تو امام دے شاگردہ دا اگو شاگرد ہوندا، بندہ ہی نہ لبے بھائی کہنا کھی بھی آکے سوال۔ آخر ایک انہاں مل گیا جدہ نائی نعمان بن ثابت تاریخ نے لکھیا، انہیں اس نے بلایا، بلا کے آدھن بھائی اچھا یہ بھی 2 سال امام دی یونیورسٹی رہ کے آئے، ہاں یہ بھی یہ نہیں ہے بھی یہ امام دا شاگرد نہ ہوئے، جڑا لبیا وہ بھی امام دا شاگرد ہی آئی۔ اس نے لے آئے دربار آ کے آدھن جعفر صادق تے سوال کرنے، تو جعفر صادق تے سوال کر اور ایسے سوال کر بھی جعفر صادق ساڑھے سوالان دے جواب نہ دے سکے۔ اس آ کے بھائی میں تو نہیں سوال کرنی، سمجھدا ہو سی نا، اس آ کے بھائی میں تو نہیں کرنا، انہاں انعام دے اکرام دے لالچ کتے، انہاں حکومت آئی نا، پھر اس زور پایا پریشر پایا بھائی نہیں تو سوال کرنے جعفر صادق تے، اسی تن اتنا انعام دساں تیریاں نسلہ بے کے انعام کھیسیں، اور تن حکومتی سطح تے تن امام اعظم دا لقب دیستا ویسے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس وقت تو سوال تیار کر، اس پھر آکیا بھائی ڈر بھی آس خوف بھی آس حکومت دا، اس پھر آکیا انعام دا بھی اگو پھر لالچ بھی ہو گیا، اس پھر آکیا اچھا پھر ٹھہرو میں 2-4 مہینے دا ٹائم دے ہونا، تو میں کچھ سوال تیار کر کے لے آنا، تو اسی بھی توجہ چلا رہا ہے، 2-4 سوال ہو، میں 2-4 مہینے میں دے ہو تو میں سوال تیار کرے نا، تو پھر میں تم دسے ساں، جلے میں تم دسے ساں پھر تو سا جعفر صادق نو بلا لے، تو پھر جعفر صادق تے میں سوال کرے ساں۔ انہوں 2-4 مہینے دا ٹائم لے کے چلا گیا، سامعین محترم کچھ ہی عرصے تو بعد آ گیا منصور دے دربارے، آدھے میں تیار ہو گیا، تو میں 40 سوال تیار کیتے، کتنے؟ تسی گھبراؤ نہیں میں سارے نہ پڑھتا، ایک سارے سلوات پڑھو بلند آواز نال، انہیں 5-7 سوال سنے سا سامعین محترم، 40 سوال اس تیار کیتے، تیار کر کے تے منصور دے دربارے چاہ گیا، ایسا کہ انہوں بلاؤ جعفر صادق، انہوں میں سوال کرے نا، سامعین محترم اچھا نال نا جڑے درباری آئے نا انہاں دا، کیونکہ انہاں دشمن دی ہمیشہ ایک کوشش رہی ہے بھی کسی نہ کسی طریقے نال امام دی عظمت نو گھٹایا جائے، مرکزیت نو گھٹایا جائے، زیادہ تو زیادہ جتنا ہو سکے نقصان پہنچایا جائے۔ انہاں امام نو پیغام دیتا جو دربار ہے تساں آونے، فلاں وقت فلاں تاریخ تے فلاں تسی آونے، ادوں اے بھی آ گیا ادوں امام بھی ٹور پائے۔ سامعین محترم انہاں آکھیا بھئی امام آسن کرسیاں لگیاں ہوئیں تے بڑا اہتمام دے نال، کیونکہ مشہور کرنا نا، وزیر بھی مشیر بھی درباری بھی سارے مفکر بھی بڑے 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 وہ سارے اتھا وچ بیٹھے ہیں، ہزاران کی تعداد وچ مجمع بھی اتھے موجود آ، اللہ اکبر۔ اگے ایک پردہ لگوایا دربار دے اگے، انہاں آکھیا جے جعفر صادق دربار چاہے کوئی اگاں ود کے پردہ نہ ہٹاوے، کیونکہ انہاں دا یہ دعویٰ ہے کہ ای خدا تو علاوہ کسی دے اگے جھک دے نہیں، تے ای جدہ جھک کے پردہ ہٹائے سی تے جھک ویسی وقت دا یہ دعویٰ غلط ثابت ہو ویسی کہ عظمت ہے امام جعفر صادق دی، اللہ نے کیسے سن امامت آکی دے۔ امام دا پہلا قدم دربارے چایا، ہوا دا ایک جھونکا آیا، پردہ خود بخود اٹھ گیا، میں ادا فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ توجہ ٹائم تھوڑا ہے میرا دلے 5-7 سوال تن سنا لیں۔ امام اندر آئے، اے نعمان بھی بیٹھا ہے، نال منصور بھی بیٹھا ہے، انہیں امام نو بھی جا دیتی، امام بھی آکے بہ گئے۔ ہن نقشہ تو ذہن بناؤ، میں 4 سوال تھوڑے حوالے کرنا چاہنا۔ سامنے کرسیاں لگیاں ہویاں، وزیر بیٹھے، مشیر بیٹھے، درباری بیٹھے، بڑے بڑے مفکر بیٹھے، یہ سارے بیٹھے ہوئے، اتنے ان مناظرہ ہونے۔ سب تو پہلے منصور نے سب تو پہلے نعمان دا تعارف کرایا امام جعفر صادق نو، آدھے اے نعمان ہے، اس دا نام نعمان ہے، دیکھو اعلی ظرفی امام دی، امام نے یہ نہیں آکھیا بھی یہ میرا شاگرد ہے، جدہ اس تعارف کرایا نا بھی یہ نعمان ہے، نعمان بن ثابت ہے، امام علیہ السلام نے نہیں فرمایا، امام نے ایک جملہ فرمایا، امام نے فرمایا ہم انہیں جانتے ہیں، ہم اسے جانتے ہیں، میں اس نو جاندہ۔ اچھا جعفر صادق توڑے تے کچھ سوال کرنا چاہنے ہیں، انہاں سوالوں دے سن جواب دیو۔
امام نے فرمایا پوچھو. ہن جڑے انہاں سوال کیتے نعمان پہلا سوال کیتا, تسی حیران نہیں ہونا, تسا میرا ساتھ دینا ہے. اس نعمان نے امام تے پہلا سوال کیتا, آدھے اے دساؤ جعفر صادق ذبیہ اور مردار اچ کیا فرق ہے؟ میں تو پہلے آ کے گھبرانا نہیں, میرا ساتھ دینا ہے. سوال اوکھن ساڑھے جے ہویا چپ کر ونجیا, لیکن الحمدللہ ساڑھے امام تخت بیٹھے ہوئے. ذبیہ اور مردار اچ فرق کیا ہے؟ امام نے فرمایا خون دا فرق ہے. اسا کیا کیویں؟ امام نے فرمایا اگر حیوان دی گردن چھری چلے اور اگر اس دا خون باہر نکل جائے وہ ذبیہ ہے, خون اندر رہ جائے تو مردار ہے. بس اتنا میرے نال بلائے تاکہ میں سمجھ آوے, بھائی تم سمجھ آ گئی ہے. امام نے فرمایا خالی خون کا فرق ہے. چھری چلائی جائے حیوان کی گردن پر, اگر خون باہر نکل جائے تو ذبیہ ہے, اگر خون اندر رہ جائے تو مردار ہے. نالی اگلا سوال کی تھا, آدھے اے ذبیہ حلال اور مردار خون دی وجہ تو اے مردار ہو رہے کیونکہ خون اس دا اندر رہ گیا. جعفر صادق کی ہوئے آجے خدا اس خون نو حلال کر چھوڑے آ. سوال کیتا امام دے کی ہوئے دے آ, او جڑا خون اندر رہ گئے انہوں گوشت حرام ہو گئے, تے اگر خون حلال ہوئے آ کوئی غریب ہی کھا لیا, او گوشت کوئی غریب کھا لیا, کوئی مسکین کھا لیا, کوئی یتیم کھا لیا, کوئی بیوہ کھا لیا, اللہ اس خون نو حرام کیتا ہے. اس وچ راز کیا ہے؟ حلال چکریا. امام نے فرمایا خدا خون نو کدی بھی حلال نہیں کر سکتا. اسا کیا کیوں؟ امام نے فرمایا اس سے 3 نقصان ہیں. کیڑے کیڑے؟ امام فرمایا خون پیمن دا پہلا نقصان ہے, ایک صلوات پڑھو سارے صاحبان. آواز آ رہی ہے؟ اچھا, امام نے فرمایا کہ جیڑا خون پیسی اس دے 3 نقصان ہو سن. اس جیا کیا بھئی خون نو خدا کدی حلال کر چھوڑیا تے غریب کھا لینا, او گوشت مسکین کھا لینا, او یتیم کھا لینا, کوئی بیوہ خاتون کھا لیا. خدا اس خون دی وجہ تو صرف اس گوشت نو حرام کر دیتا ہے. امام نے فرمایا خدا خون نو کدی بھی حلال نہیں کر سکتا. کیوں؟ معصوم نے فرمایا جیڑا بندہ خون پیندا ہے او برس دا مریض ہو ویندا ہے. امام دے سوالاں دے جواب سنیا ہے. فرمایا جیڑا خون پیسی او برس دا مریض ہو ویسی. ایک دوسری بات فرمایا جیڑا خون پیسی او دا دل سخت ہو ویسی. 2 سوال. تیسرا سوال فرمایا جیڑا خون پیسی او دے جسم چو بدبو پیدا ہوئے سی تے اللہ کدی بھی نقصان دے شے نو اپنے بندے واسطے حلال نہیں کر سکتا. توجہ ایسا میں نہیں. اے 3 نقصان ہیں. بجلی نہیں پر جنہ تک میری آواز جا رہی ہے نا تسی تھوڑا میرا ساتھ. فرمایا 3 نقصان ہیں جیڑا خون پیندا ہو سی. ایک تا برس دا مریض ہوئے سی, دوجا دا دل سخت ہوئے سی, تیسرا اس دے جسم چو سمیل پیدا ہوئے سی, بدبو پیدا ہوئے سی. تے خدا نقصان دے شے نو کدی بھی اپنے بندے واسطے حلال نہیں کر سکتا. ایتا چپ کر گیا. ہن اس اگلا سوال کی تھا. اس کیا اے دساؤ جعفر صادق اگر بندہ بازار ونجے, بندہ گوشت لین ونجے تے ہن سان کنج پتہ لگ سی بھئی یہ جڑا گوشت ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر اگلے ذبح کر کے لٹکایا ہویا ہوئے اور اسی گوشت لین ونجے, سان کنج پتہ لگ سی کہ گوشت حلال ہے یا حرام ہے؟ امام نے فرمایا مسئلہ کوئی نہیں ہے, میں تیرا مسئلہ حل کراں.
فرمایا یہ مسئلے کو نہیں میں تیرا مسئلہ حل کرا. فرمایا جا چلا جا بازار چوں گوشت خرید کے اپنے گھر لے آ. توجہ, گوشت خرید کے اپنے گھر لے آ, چولہے تے رکھ, تلوں اگ بال, برتن وچ رکھ. اگر وہ گوشت سکڑ جائے تو حلال ہے, پھیل جائے تو حرام ہے. سمجھ آ گئی ہیں؟ یہ تو آٹا بھی مسئلہ حل ہو گیا ہے. جاؤ بازار, گوشت خرید کے گھر لے آؤ, چولہے تے رکھو, تلوں اگ بالو, اس گوشت نو برتن دے وچ رکھو. صادق امام پہ فرمائیں اگر سکڑ جائے تو حلال ہے, اگر پھیل جائے تو حرام ہے. اگلا سوال بھی بڑا مزیدار ہے, توجہ. آدھے جعفر صادق تسی آدھے خون دا باہر نکلن نال گوشت پاک ہوندا ہے, حلال ہوندا ہے, ذبیحہ ہوندا ہے. ذبیحہ وہی ہوندا ہے جدا خون باہر نکل جائے گوشت حلال ہو جائے. تسی میں نے دسو بھئی جیڑی اسی مچھلی کھینے ہاں, اس مچھلی دے ذبیحے دا کیا حکم ہے؟ مچھلی دا جیڑا خون ہے وہ بھی باہر نکلنا چاہیے. مچھلی جتنا خون ہوندا کوئی نہیں. ہن او خون کیویں باہر نکلے, او حلال کیویں اسی؟ امام نے فرمایا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں. امام نے فرمایا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں. مولا وضاحت کرو. ہاں فرمایا میں تندساں اگر مچھلی پانی دے اندر مر جائے تو حرام ہے, باہر مرے تو حلال ہے. ایک صلوات پڑھو سارے صاحبان مل کے. اللہ ایک اور صلوات چپڑو سارے صاحبان مل کے. ٹائم بھی نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, ٹائم ختم ہو گیا. چل گئے, شکر. توجہ ہے سامعین محترم. بس آخری سوال تھوڑی خدمت عرض کرا. یا ایک اور روایت تو رات ہیں جڑے باہر بیٹھے میرے خیال ہے چنوں تک آواز نہیں پہنچی. اس تو پہلا سوال آدھا ہے مولا ایک گل دا جواب دیو. جعفر صادق, میں باہر واسطے جملہ دراویں لگا باہر آلے واسطے. آدھا ہے جعفر صادق اگر بندہ بازار اچھ بنجے اور گوشت خریدن منجے تے پتہ نہ لگے کہ یہ گوشت حلال ہے یا حرام, کیویں پتہ لگ سی؟ امام مسکرا کے فرمائیں جا بازار, گوشت خرید کے گھر لایا, چولہے تے رکھ, تنوں آگ بال, اور اس گوشت نو برتن وچ رکھ, اگر سکڑ جائے تو حلال ہے. فرمائیں نہیں نانی اماں میں ضرور بنیا ہے. اگلا جملہ پہاڑ مصائب دا آزادار. فرمایا حسین ٹھیک ہے تم کربلا لگا ون, لیکن میں ماں نا, میں تیری منت پہ ہی کرے نیا, حقلیاں لگا ون, زینب نو نال نہ لے ون, علی دیاں نو نال نہ لے ون. فرمایا نانی اماں میں کربلا کو سنائے تا میری شہادت نو زینب بچاونا ہے, میری شہادت نو علی دیاں بچاونا ہے. فرمایا اچھا حسین تو علیہ الامر امام ہے, من کربلا بھی کھا سکتے, من کربلا بھی کھا سکتے. فرمایا جی نانی اماں, انہیں اجازت امامت بلند کی تھی ہے. فرمایا اماں میری انگلیاں تے درمیان ویک, عزیزدارو جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے انہیں جملیاں تے توڑی عبادت ہو ویسی. اگر توڑی توجہ میرے پاس سے ہوئی تھا, جدہ ام سلمہ نے جدہ کربلا دا منظر ڈٹھائے نا,
تے رج رنی ام سلمہ، رج رنی ام سلمہ. مولا حسین پوچھیا نانی اماں کے ویکھیا نے؟ نانی اماں کے ویکھیا نے؟ فرمایا حسین میں تیری انگلیاں دے درمیان ویکھیا ہے، ایک جوان ہے جن دے سینے چ برچھی لگی ہوئی تے نالوے دیاں ایک بڑھڑا پیو جڑا ہرکاں دے بال ودا ٹردا ہے. فرمایا نانی اماں اے کوئی عام نہیں، میرا مسئلہ دا علی اکبر ہے. ام سلمہ اگلا منظر ویکھیا. فرمایا نانی اماں کے ویکھیا نے؟ فرمایا عباس عجیب. فرمایا حسین عجیب منظر ہے. نانی اماں کے ویکھیا نے؟ فرمایا میں پہ ویکھ دیاں دریا دا کنارہ ہے، ایک جوان ہے جن دے بازو نال کوئی نہیں. فرمایا نانی اماں سنیاڑ ہے میری فوج دا جرنیل عباس ہے. عزادارو ایک منظر میں جملے چھوڑ کے پیا پڑھ دا. ایک ایسا منظر آئے ام سلمہ غش کھا گئے. حسین مولا تلیہ ملیاں تے جدہ آنکھاں کلیاں. فرمایا مکے ویکھیا نے؟ فرمایا حسین میں نہیں سمجھ پہ آندھی، خیمیاں نو آگ لگی ہوئی ہے، خیمیاں نو آگ لگی ہوئی ہے، کوئی پردہ دار ہے جیڑی کسی جوان تے رو کے پیا دینا اماں سنیانے میری بہن زینب ہے. اللہ لعنت اللہ ہے.